محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ کو اللہ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل آپ کا اللہ حل کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ سے کیا جائے، اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب آپ کی آزمائشیں آسائشوں میں بدلی جائیں، کیونکہ وہی تو قادر ہے ہر چیز بدلنے پر۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو، وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں، جو جانتا ہے وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے۔ اسے یہ کرنے دو اور اس کے ساتھ تعاون کرو۔ برداشت کے راستوں پر ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے لحظوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل کو یہ بات سمجھا لیا کریں کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
تم سے وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اپنے اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم میرے چنے ہوئے بندے ہو۔ اللہ کی دیری اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے تمہاری زندگی دعاؤں سے معجزوں تک کا۔ وہ اس تڑپ میں کبھی ڈالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو، وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے، دعائیں تو وہ بہت پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے،
تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہیں نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو، وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کوئی لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔
لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا۔ جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے، اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ جو چھوڑ چکے سب آس اپنی نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ وعدہ اس کا کہ انہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری۔ اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہے تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض تو کل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے اگر، چاہے جو ہو جائے بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور جانتے ہو تمہارا اللہ کی جانب لوٹنا لازم اور ملزوم ہے، چاہے تمہاری یہ چاہت ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ جلد یا دیر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ خود لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے لوٹائے جاؤ، خود قدم بڑھاؤ کہ اس سے پہلے تمہاری طرف قدم بڑھائے جائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلی سانس تک کی خبر نہیں۔ اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے پہچان کروائی جائے، اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ کبھی کبھار دل بس یوں ہی بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی بھر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہیں۔ تب ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں اور اللہ، اور بس ڈھیروں باتیں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی امیدیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا،
وہ معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ بس تھام لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے۔ ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ سے ساری گرہیں کھول رہا ہے۔ سب حل ہو جاتا ہے اور چہرے پر عجیب سی خوشی ابھر آتی ہے۔ جب ہم کسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی میں، تو ہم بے اختیار ایسا کہہ گزرتے ہیں، کاش ہمارے بس میں ہوتا، کاش ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم سب صحیح کر دیتے۔ انسان جذبات کی زد میں آ کر ایسا کہہ جاتا ہے۔ تمام اختیارات کی مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ نہ بھولیں، اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے سب حالات و کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ آپ کے حق میں برا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، توکل کر لیں جو سب اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے فیصلے آپ کے حق میں بہترین ہیں اور آپ اس کی مصلحت سے ناواقف ہیں۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو اور تم اسے ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے خدا کی کائنات میں اس سے بھی بہترین ہے تمہارے لیے۔ دیکھو، صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہوں، اور اس حصے سے ہو سکتا ہے تمہاری کہانی اوروں سے الگ ہو۔ دیکھو، یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس کے صحیح وقت کا انتظار کرو۔ یقین رکھو اپنے خدا کے رحمان اور رحیم ہونے پر، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔